اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم قیوم خان سنیاسی کشتجات یوٹیوب چینل پر اپنے بھائیوں سے مخاطب ہے اور آج حسب وعدہ میں اپنے بھائیوں کے لیے ایک اور کشتی کا نسخہ لے کے آیا، اور یہ کشتہ کشتے چاندی اکثیری کے نام سے بنتا ہے۔ اور کشتے چاندی کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، لیکن جب یہ اکثیری بنے گا تو پھر اس کے رزلٹ کچھ اور ہوں گے۔ ابھی اس کے لیے آپ کو کیا ترتیب کرنا ہے وہ آپ بھائی نوٹ کر لیں۔ چاندی خالص 1 تولہ، آب ستیاناسی 1 پاؤ، اجوائن خراسانی 1 تولہ، شیر مدار 2 تولہ، برہم ڈنڈی 1 پاؤ۔ اجزاء ایک بار پھر نوٹ فرما لیں۔ چاندی خالص 1 تولہ، آب ستیاناسی 1 پاؤ، اجوائن خراسانی 1 تولہ، شیر مدار 2 تولہ، برہم ڈنڈی 1 پاؤ۔ ابھی اس کا اگلا مرحلہ اس کی ترکیبی تیاری ہے، تو وہ آپ بھائی نوٹ فرمائیے۔ پہلے چاندی کو پگھلائے اور آب ستیاناسی میں 21 بار بجھاوا دے۔ اجوائن خراسانی کو شیر مدار میں کرل کر کے ڈلولہ بنا کر چاندی کو درمیان میں رکھیں اور خشک ہونے دے۔ برہم ڈنڈی کے نقدہ میں رکھ کر گل حکمت کر کے خشک ہونے پر 15 کلو صحرائی اپلوں کی آگ دے، اور سرد ہونے پر نکالے۔ آپ کا اکثیری چاندی تیار ہے۔ ابھی اس کا اگلا مرحلہ اس کی طریقہ استعمال ہے، یعنی اس کا طریقہ جو ہے وہ ایک آدھا چاول سے لے کے 1 چاول تک ہمراہ بلائی مکھن کے ساتھ، عمر اور جسامت کے لحاظ سے یہ اس کا طریقہ استعمال ہے۔ اور وہ تو حکومت جب اس کے پاس مریض آتا ہے تو وہ خود تعین کرتا ہے، اس کی جسامت کو دیکھ کے، اس کے مرض کو دیکھ کے، اس کے نبض کو دیکھ کے پھر وہ تعین کر سکتا ہے۔ ابھی اس کی جو فوائد ہے وہ کچھ یوں ہے۔ جریان منی، صورت انزال اور احتلام میں جید الاثر نسخہ ہے۔ دل و دماغ اور جگر کو طاقتور بنا کر شباب کو مزید تقویت دیتا ہے۔ جن کی سپرمز ایکٹیویشن کسی بھی دوائی سے نہ بڑھتی ہو تو پھر یہ اس کے لیے آخری دوا ہوگی۔ ان کے لیے بہترین دوا ہے، پٹوں کی کمزوری اور اعصابی کمزوری کو ختم کرتا ہے۔ یہ تھا آج کا ایک آسان سا نسخہ جو صرف حکماء کے لیے میں نے شیئر کیا، اور یہ چینل ویسی بھی حکماء کے لیے عام بندہ عام بندہ اس کشتے کو نہیں بنا سکتے۔ آخر میں سب بھائیوں سے وہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بھائیوں سے جتنا ہو سکے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، اور اس کا لنک دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو جائے۔ آخر میں سب بھائیوں سے اجازت مانگتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔